ہو جائے 25 کروڑ عوام کے ساتھ، ان کے مفاد کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ، خدا کی قسم لوگ جو ہے وہ گلی گلی محلے محلے جو ہے نا وہ فوج کے حق میں نعرے مار رہے ہیں۔ آپ کے پاس لسٹیں موجود ہے یار کس نے کیا کھایا ہے ان کے پاس، اور جنرلوں کو بھی نہ چھوڑے، یہ نہ کرے پھر یہ جنرل کو چھوڑ دو، سیاستدان کو پکڑ لو یا بیوروکریٹ کو، کسی کو نہ چھوڑے، نہ جج کو چھوڑے، پھر کرے نا یہ حل ہے۔ جس نے بے دردی سے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، ٹیکس چوری کیا ہے، مالی بدعنوانی میں ملوث ہے، ان تمام افراد کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، جو اپنے حصے کے پیسے لوٹاتے جائیں انہیں رہا کر دیا جائے، اور جو ایسا نہ کریں انہیں اس کمرے میں ہی بند کر دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ آپ پیسہ لوٹا دیں، ہماری کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے اور ہم آپ کو رہا کر دیں گے، اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور یہ کام اگر خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے تو 24 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ یہ بات کس نے کی ہے؟ اگر یہ میں بات کرتا تو شاید اتنی زیادہ اہمیت نہ ہوتی، لیکن یہ تاریخ کے ایک بہت بڑے کردار نے ہم کو انٹرویو میں یہ بات کہی، ان کا نام ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ جو بھی کسی بڑے منصب پر تعینات ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت خود بخود عنایت کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں کہ جو شریعت و طریقت کے پیروکار بن جاتے ہیں اور سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، نفس امارہ کو جو ہے وہ مطمئن کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اور انہیں ریاضت اور سلوک کی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، نہ جانے کتنے سال لگ جاتے ہیں، انہیں چلے کاٹنے پڑتے ہیں، پھر جا کے انہیں جو ہے وہ قربت حاصل ہوتی ہے، وہ ولایت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو اعلیٰ درجے پر بیٹھ جاتا ہے، سمجھے اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت کا درجہ دے دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے فیصلوں سے، اس کی ایمانداری سے، اس کے کنڈکٹ سے وہ چیزیں عام پبلک کو نظر آنی چاہیے کہ وہ کتنا عدل و انصاف کرتا ہے، وہ کتنا انسانیت کی بات کرتا ہے، وہ کتنا انصاف پر چلتا ہے، اور اس کا جو کنڈکٹ ہے اس میں کوئی مس کنڈکٹ تو نہیں ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب اس کے اپنوں پر بات آتی ہے تو اس کے عدل کے اور انصاف کے پیمانے کچھ اور ہو جائیں، اور جب کسی بیگانے پر بات آئے تو اس پر عدل کے پیمانے کچھ اور ہو جائیں؟ یہ مثال جو ہے وہ صادر ہوتی ہے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری پر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہوا تھا قصور میں تو تمام سیاسی جماعتیں، اس میں امیر لبیک علامہ خادم حسین رضوی بھی اظہار یکجہتی کے لیے ان کے والدین کے ساتھ وہاں پر آئے، تو افتخار چودھری بھی آئے، تو تب ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت تو دے دی تھی، اب اس طرح کے نظام پر نوحہ کناہ ہونے کے کیا فائدہ؟ جب آپ کی عدالت میں آپ کے اپنے بیٹے ارسلان کا کیس آیا تھا ملک ریاض کے اسکینڈل میں، تو آپ تب انصاف کے تقاضے پورے کر دیتے اور ملک ریاض کو بھی اندر جیل میں بند کر دیتے، اور اپنے بیٹے کو بھی کہتے کہ جو لوٹا ہے تم نے کک بیکس لی ہیں اس کا حساب دو اور جیل کاٹو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب موقع ہے موجودہ آرمی چیف کے پاس اور نگران حکومت کے پاس، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ پیپلز پارٹی کے بانی کارکن ہیں، معروف مصنف ہیں، سیرت پر ان کی کتابیں ہیں، ان کی ایک کتاب جو دیکھا جو سنا، وہ نوجوانوں کو لازمی کتاب پڑھنی چاہیے جو سیاست اور صحافت سے شغف رکھتے ہیں کہ کب کیا ہوا اور کون سے واقعات ہوئے۔ ان کا نام ہے جی قیوم نظامی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سوشلسٹ انقلاب آ رہا تھا پورے ایشیا میں، روس میں، چائنا میں، تو پاکستان میں بھی اس کی بنیاد پڑ گئی تھی، اور جو اس وقت عوام تھے وہ انقلاب کے لیے بالکل تیار تھے، یعنی عوام اس وقت انقلاب کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو وہاں پر غلطی کر گئے کہ جب 1970 میں جنرل ضیاء خان نے انتخابات کا اعلان کیا تو پھر پیپلز پارٹی کے بانیوں کی ایک گول میز کانفرنس ہوئی حالہ میں، تو اس میں بڑی تقریریں ہوئیں، اور ایک ان کے رہنما تھے ملک معراج خان، ان کی جانب سے یہ تقریر کی گئی کہ یہ تبدیلی پرچی سے نہیں برچی سے آئے گی، اور برچی کو آپ جو پنجابی جانتے ہیں وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ برچی کیا ہے، کہ پرچی سے تبدیلی نہیں آئے گی، کہ بلکہ برچی سے آئے گی، اور جس نے کیا ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کا احتساب کیا جائے، لیکن
بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو نے وہ نادر موقع ضائع کر دیا اور وہ انتخابات کی جانب چلے گئے، اور جو انہوں نے وہ لکھا ہے اور ہمیں یہ بتایا کہ وہ ترقی پسند تو تھے لیکن وہ انقلابی نہ تھے، اگر وہ اپنی انقلابی قدم اٹھا جاتے تو آج یہ موجودہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے وہ موقع گنوا دیا۔ پھر جنرل ضیاء آئے، پھر جنرل مشرف آئے۔ عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے جی کہ انہیں بھی موقع تھا بلا امتیاز احتسابہ کا، وہ انہوں نے موقع ضائع کر دیا ہے۔ تو اب موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی اور یہ ایک فارمولہ بھی بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کا جو ماڈل ہے وہ سامنے ہے کہ کیسے جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے کزنز کو، رشتہ داروں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور یہ کہا کہ جو پیسہ آپ نے بے ضابطگیاں کی ہیں، جو لوٹا ہے، مس کنڈکٹ کیا ہے، وہ لٹا دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو پھر انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا جس نے وہ لوٹا ہوا پیسہ لٹایا تھا۔ تو موجودہ آرمی چیف کے پاس وہ کہتے ہیں یہ موقع ہے، موجودہ نگران حکومت کے پاس یہ موقع ہے، اور یہ چند سو خاندان ہیں اور وہی چہرے ہیں جو بار بار ہمارے سامنے آ رہے ہیں 75 سالوں سے۔ اور اس میں ایک بات اور کہ اگر کوئی ججز کرپٹ ہے، جو کوئی جرنیل کرپٹ ہے، کسی نے مس کنڈکٹ کیا ہے، کہ بیوروکریٹ کرپٹ ہے، کوئی صحافی کرپٹ ہے، تو ان لیگل مینز سے جنہوں نے پیسہ بنایا ان سب کو یعنی آپ ایک چھت کے نیچے جمع کریں، بند کریں، یعنی اس میں پھر یہ تاثر نہ ہو کہ جو آپ کے من پسند ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور جو مخالف ہیں انہیں دھر لیا جائے، بلکہ بلا امتیاز احتساب کریں۔ اور یہ موقع ہے۔ اور اس وقت قوم کا رجحان کیا ہے؟ قوم کا رجحان یہ ہے کہ قوم اس وقت لیڈر لیس ہے۔ قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بلوں کا عذاب نازل ہوا ہے، اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمتیں ہیں اور 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ جس سے بھی بات کریں وہ یہی کہتا ہے کہ بے شک جس نے پیسہ لوٹایا، چاہے عمران خان ہے، چاہے نواز شریف ہے، زرداری ہیں، جو ہیں، ججز ہیں، جرنیلز ہیں، جس نے ان لیگل مین سے پیسہ لوٹا ہے، آپ ان کا احتساب کریں۔ ہمیں احتساب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ تو وہ شرافیہ ہے جو 75 سالوں سے اس ملک پر قابض ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ آپ واقعی اس ملک کا درد رکھتے ہیں، اور اس درد کو سامنے رکھتے ہوئے بلا امتیاز احتساب کی جانب جانا چاہیے۔ اور یہ جو 2-3 روز سے واقعات ہوئے ڈالر کے حوالے سے، اب یہی کہہ رہے ہیں کہ وگڑے تگڑوں کا جو ہے وہ ڈنڈا پیر ہے۔ اب اگر آپ نے ڈنڈا پکڑا ہے تو اس ڈنڈے کو نیچے نہ کریں، اس ڈنڈے کو کرپٹ اشرافیہ اور مافیا تک لے کر جائیں۔ اب وکلا نے ایک اسلام آباد میں بہت بڑا کنونشن کیا اور یہ کہا کہ 90 روز میں ہم الیکشن کروائیں گے۔ دیکھیں الیکشن ہو بھی جائیں، اور اگر معاشی طور پر اور سیاسی طور پر حالات یہی رہتے ہیں تو اربوں روپے الیکشن پر لگانے کا کیا فائدہ؟ اور دوسرا وکلا سے بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کسی کرپٹ، آپ جرنیلوں کو تو باتیں کرتے ہیں، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کو تو باتیں کرتے ہیں، جو آپ کے کالے کوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی کالی بیڑے ہیں، کبھی آپ نے ان کے احتساب کا، ان کے محاسبے کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ بھائی ججز کے پاس اربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ان کے پاس کیا گدر سنگی ہے؟ کیا اعلیٰ دین کا ان کے پاس کوئی چراغ ہے کہ یہ اربوں روپے کے اثاثے ان کے بن جائیں؟ جب نوکری جوائن کرتے ہیں تو اثاثے کچھ بھی نہیں ہوتے، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اربوں کے اثاثے ہوتے ہیں۔ یہی بیوروکریسی کی کچھ کالی بیڑے ہیں۔ تو ہر ادارے کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ بے شک آپ جو غیر آئینی اقدام ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو آپ کرٹیسائز کریں، اس کے خلاف آپ میدان عمل میں آئیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا اپنا پیشہ ہے وہاں پر جو کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو آپ استثنا دے دیں اور دوسرے اداروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ اور ہم اپنے صحافیوں سے، جرنلسٹوں سے بھی یہی کہتے ہیں بار بار کہ بھائی جان جو آپ کے اپنے میڈیا میں کالی بیڑے ہیں آپ ان کے احتساب کی بات کریں نا، پھر ججز، جرنیلز اور سیاستدانوں پہ آ جائیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جن کے آپ تجزیے لیتے ہیں، جن کے آپ پروگرام سنتے ہیں، ان کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے؟ کیا وہ انٹلیکچول بددیانتی نہیں کر رہے؟ کیا وہ منفی رائے عامہ ہموار نہیں کر رہے ایک خاص پارٹی کے ایجنڈے پر؟
تو جب یہ سارے حمام میں ننگے ہیں تو ان سب کو پھر ٹروتھ یا ریکنسلیشن آرڈر کی جانب جانا چاہیے کہ ایک نیشنل کنسنسس کر لینا چاہیے مفاہمت کے لیے کہ جس نے جو کیا ہے وہ اپنا اپنا بھگتے، ایک ایسا کمیشن بن جائے اور جو بھگتا جائے، جو پیسے لٹاتا جائے وہ رہا ہوتا جائے، اور جو اس طرح نہ کرے اسے آپ پکڑ کے اندر دے دیں، اور پھر آپ سیاسی عمل کو چلنے بھی دیں، معاشی عمل کو چلنے بھی دیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بڑی بات جی کہ وہ آئیں گے یا نہیں، وہ بھی ہم نے خبر دی ہے جی کہ نواز شریف اپنے نام کے برم کے ٹوٹنے کے خوف میں مبتلا ہیں کہ میں 3 بار کا وزیر اعظم ہوں، اور جو پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت ہے اس نے تو سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا ہے۔ تو اب پاکستان میں کیا بیانیہ لے کر آئیں گے؟ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ تو ہاتھ سے پھسل چکا ہے، یعنی اب تو وہ کام نہیں آئے گا، اور ججز اور عسکری قیادت پر الزامات تراشی بھی کام یہ نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس ملک کو ایک میثاق معیشت کی ضرورت ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، جو سیاسی جماعتوں میں کرپٹ عناصر ہیں، جو قائدین ہیں، ان کو خود کہنا چاہیے کہ آپ ان کا احتساب کریں، اور اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو ہمارا بھی احتساب کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ دودھ کے دلہے ہیں اور جو کسی اور کے ساتھ ہیں وہی کرپٹ ہیں، چاہے وہ ایماندار ہوں۔ تو اس طرح یہ چیزیں آگے لے کر چلنی چاہیے، اور یہ اب جو موقع موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، عسکری قیادت کو ملا ہے، یہ ہر پاکستانی یہ بات کر رہا ہے۔ جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں بزرگ حضرات، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ موقع ملا ہے تو موقع کو غنیمت جانیں اور اس ملک کے لیے کوئی بہتری کر جائیں، تاکہ آپ کو تاریخ میں یاد رکھا جائے، اور تاریخ میں اسی طریقے سے یاد رکھا جا سکتا ہے جب اس ملک کے لیے، اس ریاست پاکستان کے لیے کچھ کہا جائے۔ اور جو قیوم نظامی ہیں، انہوں نے فوج کے حوالے سے جو آج کل پبلک میں رائے ہے، ایک اچھی بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ افواج پاکستان کھڑی ہو جائے، کرپٹ مافیا کے ساتھ نہیں، 25 کروڑ عوام کے حقوق کے ساتھ افواج پاکستان کھڑی ہو جائے تو گلی گلی محلے محلے میں سلامیں ہوں گی۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔